آخری منظر آپ کو سونے نہیں دے گا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورا گھر سو رہا تھا مگر وہ کھلونا جاگ رہا تھا۔ الماری کے کونے میں رکھا تھا، خاموش، بے حرکت مگر زندہ۔ کسی کی سانس سن رہا تھا، کسی کے دل کی دھڑکن اور کسی کی روح۔ اس کھلونے کا نام ٹوما تھا۔ ایک چھوٹا سا ریچھ، بھوری آنکھوں والا، ٹوٹا ہوا کان، پیٹھ پر سی ہوئی مسکراہٹ۔ بچوں کے لیے بنا تھا مگر بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا، وہ سن سکتا تھا اور وہ یاد رکھ سکتا تھا۔ ہیرا نے اسے بازار سے خریدا، پرانی چیزوں کی دکان سے۔ اس کھلونے پر دھول اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ دکاندار خاموش تھا، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اس نے کہا، یہ کھلونا واپس مت لانا۔ ہیرا اس کی بات سن کر ہنس رہی تھی۔ ہیرا کو یہ مذاق لگا۔ وہ کھلونا گھر لے آئی، بچے کو دے دیا۔ علی بہت خوش ہو گیا، سارا دن کھیلتا رہا۔ مگر رات کو کانپتی ہوئی آواز میں علی نے اپنی ماں کو بلایا اور بولا، امی امی ریچھ بولتا ہے۔ ہیرا ہنس پڑی۔ اس نے کھلونا اٹھایا، کچھ نہیں بولا، خاموش تھا بالکل، مگر اس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ پھر ہیرا نے نظر ہٹا لی۔ ہیرا کو کچھ عجیب سا لگا مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور اس نے اس ریچھ کو الماری میں رکھ دیا، دروازہ بند کیا، لائٹ آف کر دی۔ رات گہری ہو گئی۔ اچانک چر چر کی آواز آئی اور الماری کھلی۔ ریچھ باہر آیا اور فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ پھر مسکرایا، بہت آہستہ، بہت خوفناک۔ علی کی آنکھیں کھل گئی۔ ریچھ بستر پر تھا، بہت قریب۔ اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ریچھ بولا، کھیلیں؟ وہ آواز بہت بھاری تھی، غیر انسانی تھی۔ علی خوف سے چیخ پڑا، اس کا جسم سن ہو گیا۔ ریچھ نے ہاتھ بڑھایا، پنجے نہیں تھے، انگلیاں تھیں، انسان کی طرح، ٹھنڈی اور گیلی تھی۔ علی رویا، آنسو بہتے رہے۔ ریچھ ہنستا رہا، آہستہ آہستہ۔ صبح ہوئی۔ علی بخار میں تھا، آنکھیں سرخ، لب خشک۔ وہ صرف ایک جملہ بول رہا تھا، ریچھ رات کو چلتا ہے۔ ہیرا ڈر گئی۔ اس نے کھلونا جلانے کا سوچا مگر ریچھ غائب تھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ رات دوبارہ آئی۔ اس بار دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند۔ پھر بھی ٹوما کمرے میں تھا، چھت پر بیٹھا، الٹا لٹکا ہوا۔ آنکھیں اس کی چمک رہی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا، دانت نکلے ہوئے، اور بولا، میں اکیلا ہوں، مجھے جسم چاہیے۔ ہیرا چیخ اٹھی، لائٹ جلائی پر کچھ نہیں تھا مگر دیوار پر پنجوں کے نشانات، خون جیسے تازہ، نظر آ رہے تھے۔ اگلی رات علی کمرے سے غائب تھا، صرف ٹوما ہی موجود تھا، بستر پر بیٹھا ہوا۔ اس کی مسکراہٹ گہری تھی، آنکھیں انسانی اور آواز علی جیسی۔ بولا، امی میں یہاں ہوں۔ ہیرا دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوئی، محلہ جمع ہو گیا، پولیس آئی۔ کوئی بچہ نہیں ملا، صرف کھلونا تھا، اس بار وزنی، بہت وزنی، جیسے اندر کچھ ہو، دھڑکن ہلکی سی، جیسے وہ زندہ ہو۔ دکاندار مر چکا تھا اور دکان بند تھی۔
مگر ٹوما پھر بازار میں آیا نئی مسکراہٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ کھلونا نہیں تھا، وہ ایک بھوکی روح تھی جو بچوں سے کھیلتی تھی اور ماں باپ کو دیکھتی تھی روتے ہوئے۔ اگر کبھی کوئی کھلونا خود ہنسے اور خود چلے تو یاد رکھنا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے تمہاری آواز، تمہاری شکل، تمہاری روح، کیونکہ کچھ کھلونے صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ رات کے لیے ہوتے ہیں اور آخری رات کے لیے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی بھی چل رہی ہے، کسی کے کمرے میں، کسی کی الماری میں۔ وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، وہ مسکراہٹ سیکھ رہی تھی انسانی چہرہ بنانا، انسانی آواز چرانا اور انسانی احساس نگلنا۔ ہیرا کئی دن تک صدمے میں رہی۔ اس نے علی کا کمرہ بند کر دیا۔ کھلونا ایک ڈبے میں بند تھا، ڈبہ لوہے کا تھا، اس پر تالا لگایا تھا، مگر رات کو وہ تالا خود بخود کھل جاتا اور ڈبہ ہلنے لگتا۔ اندر سے خراشوں کی آواز آتی، جیسے کوئی ناخن مار رہا ہو، جیسے کوئی بار بار آنا چاہتا ہو۔ ہیرا کان بند کر لیتی، مگر آواز دماغ میں گونجتی، کھیلیں؟ وہی بھاری آواز، وہی مصنوعی ہنسی۔ ایک رات ہیرا نے ہمت کی، اس نے ڈبہ کھولا اور اندر ٹوما سیدھا بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند، مگر آنسو نکل رہے تھے، سیاہ آنسو جو فرش پر بہہ رہے تھے۔ ٹوما نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کہا، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس کی آواز علی جیسی تھی۔ ہیرا چیخ کر پیچھے ہٹی، وہ دیوار پر ٹکرائی، روشنی بند ہو گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف ٹوما کی آنکھیں روشن تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اب وہ کھلونا نہیں، اس کا قد بڑھ رہا تھا، جوڑ چرچرا رہے تھے، جسم کھل رہا تھا، اس کے پیٹ سے ہڈی نکلی، بازو بڑے ہوئے، انگلیاں مڑ گئی، چہرہ پگھلنے لگا جیسے موم بتی ہو، اور اس کے نیچے علی کا چہرہ نظر آیا، کالی آنکھیں۔ ہیرا چیخ پڑی اور بولی، امی! اور پھر ہیرا بے ہوش ہو گئی۔ ہیرا کا دم گھٹنے لگا، ٹوما اس کے اوپر جھکا، اس کی سانس بدبودار تھی، بالکل قبر جیسی۔ ایک جسم کافی نہیں، ٹوما بولا، مجھے خاندان چاہیے۔ دیواروں سے سائے نکلے، بچوں کے سائے، سب کے ہاتھ بندھے تھے، سب کی آنکھیں کھلی تھیں، سب خاموش پر چیخ رہے تھے۔ ٹوما ہنس رہا تھا، پورا کمرہ کانپ رہا تھا، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، شیشے اڑ گئے، ہوا الٹی چلنے لگی، وقت رک گیا اور پھر خاموشی۔ صبح ہوئی، گھر کھلا تھا، مگر اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک تصویر دیوار پر لگی، ہیرا، علی اور ٹوما کی۔ تینوں مسکرا رہے تھے جیسے ایک خاندان ہو۔ پورا محلہ خوف زدہ ہو گیا، پولیس آئی، گھر کو سیل کر دیا گیا، مگر کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ چند ماہ بعد ایک یتیم خانے میں نئے کھلونے آئے، عطیہ کیے گئے۔ ان کھلونوں میں ایک کھلونا وہی تھا، ٹوما۔ اب وہ صاف ستھرا تھا، نیا لگ رہا تھا، مگر آنکھیں پرانی تھیں، بہت پرانی۔ ایک بچہ اسے دیکھ کر رکا۔ ٹوما نے آنکھ ماری، بچے نے مسکرا دیا۔ پہلی رات نگران نے آواز سنی،
बच्चों के खेलने की। हालांकि सब सो रहे थे। कमरे के कोने में टोमा बैठा था और वो गिन रहा था, 1, 2, 3। हर नंबर पर एक बिस्तर खाली होता। सुबह हुई, 3 बच्चे गायब थे। टोमा के हाथ सुर्ख थे मगर धोए हुए। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, हमेशा की तरह, क्योंकि खिलौना बोल नहीं सकता मगर देख सकता है। आज भी वो रीछ गर्दिश में है, किसी के दुकान में, किसी के तोहफे में, किसी बच्चे के साथ में, और हर रात वो मुस्कुराता है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसे जल्दी नहीं होती। वो जानता है बच्चे सोते ज़रूर हैं मगर खिलौने नहीं। ख़ास तौर पर वो जिनके अंदर रोए हों। अगर आज रात किसी खिलौने की आंखें बंद ना हो तो समझ जाना वो जाग रहा है। और अगर वो तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि जवाब दावत देना होता है। और ये खेल सिर्फ एक बार शुरू होता है मगर ख़त्म कभी नहीं होता। अब ज़रा गौर से देखो, अपने कमरे में अलमारी के पास बिस्तर के नीचे कोई खिलौना मुस्कुरा तो नहीं रहा, क्योंकि अगर कर रहा है तो वो तुम्हें पहचान चुका है, और जो खिलौना पहचान ले वो छोड़ता नहीं। अगर आपके घर में भी कोई खिलौना है जो रात को अपनी जगह बदलता है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अल्लाह हाफिज़, क्योंकि कुछ चीज़ें अलविदा नहीं कहती, वो वापस आती रहती हैं।